یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وطن عزیز میں کوئی دن نہیں جاتا جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا. کبھی کسی کو جنید نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا. راجستھان سے جنید اور نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا. جس طرح حضرت عمار اور خباب نے اپنی قربانیاں پیش کی، جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم ڈرنا نہیں کبھی ظالموں کے ظلم سے. جس دن تم ڈر جاؤ گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرین میں ایک شخص نے، جس کا نام چیتن چودھری ہے، وردی میں ہے. چیتن چودھری نے ٹیکا رام مینا کو گولی ماری اور 3 مسلمانوں کو شہید کیا، اس لیے کہ ان کو اسلام کے ماننے والے تھے. اور ایک مسلم خواتین کے برقعے کو دیکھ کر کہا کہ نعرہ لگاؤ جے ماتا کا. اور جب اس چیتن چودھری نے قتل کر دیا مسلمانوں کو، اور کیا بول کر کہا چیتن چودھری نے کہ دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کا ساتھ دینا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا نوجوانوں کہ حیدرآباد یہی بازار گھاٹ کا سیف الدین کو گولی ماری تھی، اور سیف الدین اس کے لاشوں کے اس کے پیروں کے پاس تڑپ رہا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہے. تو میں چیتن چودھری، جو آج ایسے ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے دیش میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، مگر تو جو بول رہا ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم موت کو اپنا لیں گے، مگر تیرے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ایسے جتنے چیتن چودھریاں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تم یاد رکھو، تم میری دین کو نہیں جانتے، تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نہیں جانتے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو آقا کا نام بلند کرنے آئے ہیں. ہم اپنی زبانوں سے کسی غیر کا نام نہیں لیں گے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری گولیوں کے ڈر سے، تمہارے ظلم کی ڈر سے، تمہاری طاقت کی ڈر سے ہم دین کا سودا کر لیں گے، نہیں کریں گے چیتن چودھری دنیا کے. ہم مسلمان پیدا ہوئے، باعزت مسلمان ہمارے وطن عزیز میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم دنیا میں رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے. کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو کوئی اپنی اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا. کوئی جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا. صد الدین اویسی کو اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے، اس بات پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے گناہگار کی لاز رکھ لیں گے. ہم اپنی جانوں کا سودا کریں گے، اپنی اولاد کا سودا کریں گے، اپنی دولت کو ٹھکرا دیں گے، مگر اسلام، اللہ اس کے رسول کے راستے میں کبھی آنے نہیں دیں گے ہماری جانوں کو.